बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार पे कि आज उनके ऊपर कितना वर्क प्रेशर है, कितना जो है वो लोड है, और क्या वो अस्पताल आज जिद्दत की जितनी सहूलियात हेल्थ से मुतल्लक हैं वो दे रहे हैं, और आने वाले वक्तों में उन पर कितना जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा है। आबादी वतन अज़ीज़ की जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उस तेज़ी से हेल्थ की सहूलियात में इजाफ़ा ना होना भी हेल्थ सिस्टम पे जो है वो दबाव का एक बायस बनता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जब तक आप नए हॉस्पिटल्स को कायम नहीं करते तो फिर जो आपके अस्पताल ऑलरेडी कायम हैं उन पे दबाव बड़ा बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, एक लिमिट तक जब तक वो कंट्रोल है तब तक तो आप मामलात को संभाल सकते हैं, और फिर जब आबादी ही कंट्रोल लिमिट से ऊपर निकल जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाता है हेल्थ की वो तमाम तर जदीद सहूलियात देना, अस्पतालों को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना, नए अस्पताल बनाना। ये वो तमाम ज़रूरतें हैं जो वक्त के साथ साथ दी जाएंगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर आपका एक वक्त आएगा कि हेल्थ सिस्टम जो है वो बैठ जाता है, वो दबाव बर्दाश्त नहीं करता जो आबादी की सूरत में बड़ी तेज़ी से वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कि आपने उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई अस्पतालों की तादाद को भी बढ़ाया जाए, उसके अंदर जदीद सहूलियात, जदीद मशीनरी और जदीद जितनी भी टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेफादा किया जाए। अब आ जाइए अगले फ़ेज़ की तरफ कि शहरों के अंदर तो ये सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं, बड़े बड़े और मेयारी और अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। क्या ये सहूलियात जो हैं वो देहाती इलाकों में भी ऐसे ही मौजूद हैं? क्या वहाँ पर भी अस्पताल जो हैं वो आसानी से पहुँच में हैं? और दूर दराज ऐसे पसमानदा इलाके जहाँ पे हेल्थ की वो जदीद सहूलियात आज भी मुयस्सर नहीं हैं, तो क्या फिर शहरों और देहात के अंदर कंपैरेटिवली एक बड़ा हेल्थ के हवाले से फ़र्क सामने नहीं आता? और फिर उन दूर दराज इलाकों में अस्पतालों का कायम ना होना, ये भी एक मसला है जिसकी वजह से तमाम देहातों की जो आबादी है वो शहरों का रुख करती है, और फिर वो परमानेंट इस वजह से शहरों में सेटल होना चाहते हैं कि वहाँ तालीम, सेहत, कारोबार और दीगर तमाम सहूलियात जो हैं वो देहातों की निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जो आपको शहरों की तरफ डाइवर्ट करती हैं। ना सिर्फ शहरों पे ये बोझ बढ़ता है बल्कि ये सारा हेल्थ सिस्टम जो है जो आज काम कर रहा है तो वो फिर कल शायद उतना बोझ ना उठा सके, इसलिए कि आपको देखना पड़ेगा कि आज हमारा जो सिस्टम हेल्थ का है, कल अगर आबादी इसी तेज़ी से बढ़ती रही, नए अस्पताल कायम ना हुए तो क्या फिर ये सिस्टम चल जाएगा? और ये वो सारी बात है कि जिसको समझने की ज़रूरत है। हुकूमत वक्त का ये काम है कि वो वक्त के साथ साथ नए अस्पतालों को बनाए, जदीद सहूलियात दे, और फिर हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उस पर ख़ासी नज़र रखी जाती है। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप उनके अंदर देखेंगे तो आपको ये बात वाज़िया नज़र आएगी। तालीम का शोबा हो, सेहत का हो, रोज़गार और इंसाफ का हो, पुलिस का हो, वहाँ पे बड़ी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप किसी भी कामयाब मुल्क के हेल्थ सिस्टम को देख रहे हैं, तालीम को देख रहे हैं, पुलिसिंग सिस्टम को देख रहे हैं, तो आपको सबसे आसान जो बात समझनी है उस मुल्क के बजट को उठा के देख लीजिए, और वहाँ पे ये देखिए कि वो हेल्थ सेक्टर में कितना जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप हर मुल्क सालाना अपना एक बजट रखता है, जैसे आप घर का किचन का बजट रखते हैं, आपकी तरजीहात होती हैं कि आपने घर में किचन पे कितना ख़र्च करना है, दीगर जितने मामलात हैं तालीम पे और जितने घर के मामलात होते हैं उस पे बाकायदा एक बजट बनाया जाता है। इसी तरह यही फार्मूला
ہر ملک پوری دنیا میں اپناتا ہے، پھر آپ کے سامنے بھی وہی ساری چیز مد نظر ہوتی ہے کہ آپ نے تعلیم پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، صحت آپ کی کتنی بڑی ترجیح ہے، انصاف کتنی بڑی ترجیح ہے، پولیسنگ سسٹم کو کیسے بہتر کرنا ہے، ڈیفنس کی طرف کتنی توجہ دینی ہے۔ یہ وہ سارے امور ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پہ کتنا بجٹ خرچ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی ملک کے اگر کامیاب نظام صحت کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں کے بجٹ میں جا کر دیکھیے کہ وہ صحت پہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں۔ جدید مشینری، جدید آلات، جدید ٹیکنالوجی، سائنسی ایجادات سے فائدہ اٹھانا، نت نئی ویکسینز اور نت نئی جو ہیں وہ ادویات کا استعمال، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اس کا ہیلتھ سسٹم بیٹھ جائے، اس پہ بے پناہ دباؤ آ جائے۔ آپ مثال لے لیجئے کہ ایک اسپتال جو ہے وہ 10,000 مریضوں کو روزانہ اٹینڈ کر سکتا ہے۔ اگر وہاں پر روزانہ 50,000 یا 1,00,000 مریض آنا شروع ہو جائے، اس اسپتال کی کیپیسٹی سے کہیں کام باہر چلا جائے، تو وہاں آپ نہیں سمجھتے کہ انسانوں کا ایک ہجوم لگا ہوگا، نہ کسی کو پراپر ٹریٹمنٹ ملے گا، نہ پراپر دوائیاں ملیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی وہ پریشر اور دباؤ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مؤثر حکمت عملی بنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت مردم شماری کیوں کرواتی ہے؟ اسی لیے کہ وہ دیکھے کہ جس تیزی سے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، کیا اتنے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، کیا سالانہ ہم اتنی جابز پیدا کر رہے ہیں، کیا تعلیم کا بجٹ بڑھا رہے ہیں، صحت کا بڑھا رہے ہیں، اور پھر نئے اسپتال قائم کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے جو آلریڈی اسپتال قائم ہیں وہ کتنا بوجھ اٹھائیں گے؟ ان کی بھی ایک لمٹ اور کیپیسٹی ہے، اور جب اس سے ڈبل کام ہو جائے گا تو آپ کا ہیلتھ سسٹم بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر خدا نخواستہ کوئی وبا جیسے آج پینڈیمک کووڈ-19 چل رہا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر خدا نخواستہ کوئی وار کا، جنگ کا دور شروع ہو جائے، تو کیا پھر یہ آپ کے اسپتال اس سارے سسٹم کا بوجھ سہ لیں گے؟ جہاں عام آج سسٹم بوجھ سہ نہیں رہا، تو وہاں ایمرجنسی کی صورت میں، جنگ کی صورت میں، یا کوئی ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ سارا آپ کے اسپتالوں کا سسٹم جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کر لے گا؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نئے جدید اسپتال قائم کریں، جدید لیبارٹریز قائم کریں، اور پھر ان فار فلنگ ایریاز میں جو ہمارے دیہاتوں میں بہت ہی پسماندہ علاقے ہیں، ان پہ ہمیں ہیلتھ کی جو ہے وہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ وہاں پر کام نہیں کرتے، آپ کا ہیلتھ سسٹم کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ آپ جب تک ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تعلیم، ہیلتھ سسٹم، پولیسنگ، ڈیفنس، ایوری جو ہے وہ ہر شعبہ آئے زندگی کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہر شعبہ آپ کی جو ہے وہ توجہ کا متقاضی ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اور ہیلتھ سسٹم میں جہاں ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ آج اگر وہ اچھے سے اچھا علاج، بہتر ہیلتھ کی سہولیات لے سکے، تو پھر حکومت وقت کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہیلتھ سسٹم پہ بڑی کڑی نظر رکھی جائے، ان اسپتالوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کو دیکھا جائے کہ وہ آگے کتنا کام کر رہے ہیں اور مزید کتنا بوجھ سہ سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہیلتھ کے مسائل جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع کرتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج نہیں کروا سکتا، گو کہ وہ علاج اچھا ہے، معیاری ہے، بہترین ہوگا، لیکن اس کا بل جو ہے برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہماری 8-9 کروڑ سے زیادہ آبادی جو خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے، ان کے لیے، جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایک امتحان بنا ہوا ہے، وہ ہیلتھ کی بہتر سہولیات کہاں سے لے سکتے ہیں؟ اور آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کے بنیادی حقوق ایک جیسے ہیں اور اس کو ملنے چاہیے، وہ شخصی آزادی ہو، مذہبی آزادی ہو، سیاسی آزادی ہو، اس کے روزگار کے معاملات ہوں، تعلیم کے ہوں، صحت کے ہوں، یہ ایک جیسے ہیں۔ اس کے اندر آپ ڈسکریپنسیز اور فرق اس لیے پیدا نہیں کر سکتے کہ امیر جو ہے وہ تو اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا بیرون ممالک سے علاج کرا لے،
اور غریب جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستا رہے، یہ وہ آج کی جدید دنیا کے چیلنجز ہیں جن کو سمجھنا پڑے گا، جن پہ بہت زیادہ کام کرنے کی، انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب تک قوموں کے اندر مجموعی طور پہ شعور اور آگاہی اور تعلیم شامل نہیں ہوتی، تب تک ترقی ایک خواب کی شکل ہی اختیار کیے رکھتی ہے۔ اگر اسے حقیقت کے معنی میں بدلنا ہے تو پھر آپ کو شعور اور آگاہی کو عام کرنا پڑے گا، تعلیم کو عام کرنا پڑے گا، صحت کے جو ہے سب کو یکساں اور بنیادی حقوق فراہم کرنے پڑیں گے، اور تمام وہ حقوق جو آئین پاکستان کے اندر دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہیں، اس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن، کوئی فرق کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ ہمارے معاشرے کی وہ مشکلات ہیں کہ جو معاشرہ بہت سارے مسائل میں پہلے ہی گرا ہو، پھر اس کے لیے مزید ایسی چیزوں کا آ جانا یہ پرابلمز پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو، آج اگر ہم نے جدید سسٹم کو دیکھنا ہے، جدید ہیلتھ سسٹم کو قائم کرنا ہے، اس کی سہولیات لینی ہے، تو پھر یقیناً نئے ہسپتال وقت کی ضرورت ہیں، جدید ہسپتال وقت کی ضرورت ہیں، جدید سائنسی ایجادات، اور پھر بالخصوص وہ دور دراز پسماندہ علاقوں میں ہاسپٹلز قائم کیے جائیں کہ وہاں کی جتنی آبادی ہے وہ ایٹ لیسٹ شہروں کا رخ نہ کرے، جہاں پہ پہلے ہی لارج نمبر آف جو ہے وہ لوگوں کا ایک دباؤ ہے ہسپتالوں پہ، ہیلتھ سسٹم پہ، تو مزید نہیں آنا چاہیے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام عوامل ہیں کہ جن کا ہمیں بغور جائزہ لینا پڑے گا، بات کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔